اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ ایک اصولی اور قاعدے کی بات بتلاتے ہیں۔ منکروں کے لیے، ہٹ درمی کرنے والوں کے لیے، دین کی باتوں میں، دین کے معاملات میں بس اپنی اپج سے، اپنے ذہن سے کہہ دینا کہ ایسا ہے ایسا ہے، یا صحیح بات کے لیے ماننے کی کوئی شکل نہ رکھنا، بس انکار کی بنیاد کرتے چلے جانا۔ تو ایک اصول بتلاتے ہیں دین اسلام سے متعلق۔ یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سے متعلق کوئی بات انسان اپنے ذہن سے کہہ دیا، ذری دیر کے لیے اتفاق سے بعد میں کتابوں کا مطالعہ کیا، دوسروں سے معلوم کیا، وہ بالکل صحیح نکلی بات، تو بھی اس نے گناہ کیا۔ یقینی علم کے بغیر بات کو بتانا اسلام نے منع کیا، چونکہ آج آپ ذہنی اپج سے ایک چیز کو بتلا دیا، صحیح نکل گئی، اس طرح ہوتے ہوئے دین کے اندر مداخلت ہوتے ہوئے بیسیوں باتیں داخل کرتے چلے جائیں گا۔ یہ آیت ابھی ایک رکوع پہلے بھی گزری، تھوڑی تبدیلی کے ساتھ پھر اس کا ذکر آیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مرحلے میں، یہ ہر انسان سے متعلق ہے قرآن کا معاملہ، سب سے پہلے مرحلے میں دین اسلام کی حقانیت کو، دین اسلام سے دور رہنے والوں کے لیے، یعنی توحید کے راستے میں سے ہٹ کر توحید باری تعالیٰ میں کسی کو داخل کرنے والے ایک یہود و نصارہ، وہ تو عقیدے میں پکے ہیں، ہیں، پہلے بھی تھے، ہیں، صرف بغیم بینہم کے لفظ سے قرآن بار بار کہتا ہے کہ صرف ضد اور ہٹ درمی میں، ضد اور ہٹ درمی میں عقیدے کے لحاظ سے پوری طرح صحیح ہے۔ ساری دنیا کے قوموں میں آج بھی صحیح اسلامی نقطہ نظر رکھنے والے تو نمبر 1 پر ہیں، نمبر 2 پر یہودی آتے ہیں۔ قرآن نے ان کو کہا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بنیادی ایک چیز، چند انبیاء کا اقرار نہیں کیا انہوں نے، جس میں پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو آج بھی وہ پیغمبر ماننے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جادوگر تھے، خواہ پہ اس پہ جو حکومت چلی ہے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صحیح نسل انسان نہیں سمجھتے، ماننے کے لیے تیار ہیں، آج بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی کا معاملہ ہے وہ تو ہوئی نہیں، جو قتل کا معاملہ ہے وہ تو ہوئی نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بس ایک مفروضہ گھڑ لیا انہوں نے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ہم نے سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ سولی کا معاملہ ہوا۔ یہ غلط فہمی مشابہت میں جو ان کو نمائندگی کرتے ہوئے خفیہ طور پر اڈے تک پہنچایا تھا، قدرت نے کچھ ایسی شکل کر دی تو بتانے والے کو، دیکھنے والے دشمنوں کے لیے دکھا یہی عیسیٰ ہیں، مار دیے، پکڑ دیے، سمجھ گئے کہ مار دیا ہم نے۔ اپنی چھوٹی عقل سے یہ غور نہیں کیا، ہم کو یہاں تک رہنمائی کر کے اندر تک ساتھ لا کر چھوڑنے والا پھر وہ کہاں گیا، اس کا دنیا میں آج تک ان کو پتہ نہیں چلا۔
وہ تو ڈیڈ باڈی جو پڑی ہوئی تھی اسی کی تھی. رفعنا ہم نے تو ان کو اٹھا لیا تھا. اس کا انکار. تورات کے اندر پوری وضاحت، رنگ، روپ، صفت، عادت، اطوار، طریقے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجیل کے بھی ماہر تھے. اب ان کے واقعے کی انتہائی اختصار کے ساتھ صحابہ میں اتفاق کے ساتھ 250 سال کی عمر پائے. یہ اتفاق ہے، اختلاف نہیں. اب اختلاف والی بات، 650 برس کی عمر پائے آپ ہیں فارس کے. اسی لیے سلمان فارسی یعنی ایران کے جو سپر پاور طاقت تھی، جب اختلاف کے لحاظ سے 650 سال مان لیتے ہیں، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات آپ کی ہوئی. اس لیے کہ 569 یا 70 یا 71 یہ عدد 3 میں گھومتا ہے. پانچ سو 570 571 سن عیسوی کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا. آج بھی تاریخ ملانا ہے آپ کو 570 سال کو، اس میں دونوں کا فرق کو دیکھ لیجئے تو شمسی تاریخ میں قمری تاریخ میں فرق ملے گا. خانہ کعبہ کو آباد کیا یہودیوں نے. تورات کے اندر جو نشانیاں بتا دی گئی تھیں اس کے لحاظ سے کہ آخر زمان پیغمبر کا ٹھکانہ یہی ہے، ان کے استقبال کے لیے ٹھہرے رہے، بستی بنا لیا، جبکہ اس مقام کی آب و ہوا کوئی بھی ٹک نہیں سکتا تھا. پورے مدینہ شہر کی آب و ہوا، اس لیے اس کے لحاظ سے اس کا نام تھا یثرب، یہودیوں نے رکھا. بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی مدینہ کو تم لوگ یثرب مت کہو، مدینہ کہو، الطیبہ کہو، یا مدینہ طیبہ کہو، مدینہ طیبہ کہو، مدینہ منورہ کہو، یثرب مت کہو. پھر بھی ہمارے شعراء کرام نعتوں میں یثرب کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرآن کی روشنی میں اللہ کا حکم ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چونکہ آپ کی آمد کو بھی معجزہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو، آپ نے دعا فرمائی، وہ جو وہاں کی آب و ہوا تھی جو خراب، اس کو ختم کر دیے. اب تو وہاں پہنچنا صحت والی ہے اور زندہ معجزہ آج بھی ہے. تھوڑا بھی دماغ کے اندر، عقیدے کے اندر شک و شبہ رکھ کے جو گیا وہ ٹک نہیں سکتا. یہ زندہ معجزہ آج بھی ہے. بڑے دواخانے فلائیں بھلے کچھ بھی علاج کرو آپ، دوا نہیں لگے گی. اس کی دوا ایک ہی ہے، مدینے کے حدود سے باہر قدم رکھتے ہی بغیر ٹیبلٹ کے اچھا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ینفی الکیر کما ینفی الکیر خبث حدیدی اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں خباثت وغیرہ رکھنے والا کوئی شخص مدینے میں ٹک نہیں سکتا. مدینے میں آنے والے کو اس کے دل کی خباثت کو ہٹا دیتا ہے، میٹ دیتا ہے. ایسا ہی جیسا بھٹی کے اندر لوہے کو جلا کر اس کے اندر خراب مادے کو ہٹا کر پیور لوہا نکال لیتے ہیں، سونے کو بھٹی میں ڈال کر پیور سونا الگ کر لیتے ہیں، اس کے اندر خرابی مٹی والی چیز کو ہٹا دیتے ہیں، چاندی کے چیز
ان کو بھی اسی طرح کر کے نکال لیتے ہیں، بس وہ کیفیت مدینہ طیبہ کی ہو. لیکن ہو گیا کیا؟ بس ان کا ایک یہ چیز تھی. اس سے پہلے پیغمبروں کا سلسلہ سینکڑوں انبیاء آئے، 200 سے آگے پیچھے، سب حضرت یعقوب یعنی حضرت اسحاق کی نسل سے رہے. ان کا خیال تھا کہ آخری پیغمبر اسی میں سے ہوں گا. ذرا اوپر بڑھو، حضرت ابراہیم کی نسل ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، جملہ 8 بیٹے ہیں آپ کے. لیکن حضرت سارہ سے، حضرت ہاجر سے ایک ایک بیٹا. ان دونوں کے انتقال کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی پلٹا دی تھی، بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کیا تھا، تو زندگی دی. ٹوٹل زندگی 170 کے اوپر رہی آپ کی. اس کے بعد اور شادیاں کی رہے آپ، اور 6 بچوں کے باپ بنے. ان میں بھی پیغمبری آئی. حضرت شعیب علیہ السلام ادھر سے چاہیں. شہر مدین آپ کے فرزندوں کے ناموں میں سے ایک نام سے شہر کا نام ہے، وہ جہاں پیغمبر شعیب علیہ السلام تھے. خیر وہ تفصیل بتانا مقصد نہیں یہاں پر. تو یہودیوں نے کہ صرف اسماعیل کی اولاد سے یہ آ گئے، بس اتنی چیزیں ہر حقیقت کو بدلنے کے لیے کتاب اللہ سے اس کو یہ کرنے لگے. اس سے ہٹ کر آج پکے مذہب کے پابند یہودی، پکے. قرآن نے بھی اتنی سہولت دی، ان کا ذبیحہ بغیر شک و شبے کے تم قبول کرو، کھاؤ. آج بھی قرآن نے کہہ دیا یہودی لڑکی اپنے یہودی مذہب پر باقی رہتے ہوئے مسلمان کی شادی میں آنے چاہتی ہے، مذہب بدلوانے کیوں؟ بدل سکتی تو اچھا ہے، مسلمان ہوتی تو اچھا ہے. مسلمان نہ بھی ہو، انہیں مذہب پہ رہتے ہوئے مسلمان آدمی سے شادی کر سکتی ہے، چونکہ اولاد کا تعلق باپ کی طرف نسبت ہے، ماں سے، ماں کی طرف. یہ فلاں عورت کا بیٹا یہ نہیں کہیں گے. بلکہ اولاد کے اندر بھی، تاریخ کے اندر یہ اتنے بیٹوں والا تھا، جبکہ بیٹیاں بھی ہیں وہ گنتی میں نہیں. اس لیے کہ بیٹی آپ کی نہیں ہوتی، ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دینے والا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت ایک ایک پائی کو ضائع نہیں کرتے، لیکن دوسرے کے خاندان کو آباد کرنے والی چیز ہے وہ. آپ کے خاندان کو آگے بڑھانے والی چیز نہیں ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. لہٰذا اگر کسی شخص کی زندگی میں صرف بیٹی کا باپ ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو سادے سیدھے الفاظ میں وہ لا ولد رہا. مخلوق کے سامنے بیٹیوں کا تو باپ ہے، ہاں اس میں انکار نہیں. قرآن نے کہہ دیا ہم بعض کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں. پہلے یہ ذکر کیا اور یہ خوش نصیبی بتایا پارے 25 میں سورہ شورا میں. دوسرے مرحلے میں ہم کسی کو بیٹیاں بھی دیتے، بیٹے بھی دیتے. تیسرے مرحلے میں شادی بھی سب کچھ ہے، میڈیکل لیے بھی خرابی نہیں، نہ ہم بیٹے دیتے نہ بیٹیاں دیتے. یہ عطا ہماری ہے. ہر چیز میں قدرت خود کو منوا کر بتاتی ہے کہ اپنے رب کو کیسا جاننا پہچاننا. اب یہ منکرین کے انکار، غیر مسلم یہودی عقیدے سے رکھتے ہوئے بھی، نصرانی اور دیگر قومیں اسلام کے خلاف میں، ان کی آوازیں آج بھی پوری دنیا کے طول و عرض میں بلند ہیں. مسلمان اتفاق سے نام رہ گیا، کام نہیں رہ گیا. سنی سنائی اپج والی باتوں کو دین سمجھ بیٹھا. لیکن ہم یہ کہیں گے وہ سنی باتیں دین سے خارج بھی نہیں ہیں، لیکن دین کامل کہاں سے ہے؟ یہ بھی دین کو ناقص کرنے کا طریقہ ہوا.
دین کا کمال کہاں سے ہوا؟ دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. دوسرے شعبے علیحدہ کیسا کر دیتے ہیں آپ؟ تو لہذا اس آیت کے اندر جیسے بڑے خاص پہلوان ہیں وہ ہے کہ اب رہا وہ تمام کے تمام لوگ احکام خداوندی دین اسلام کے معاملے میں بحث مباحثے میں لگے رہتے ہیں، کھینچم تانی کرتے رہتے ہیں. فی الوقت کا زمانہ یہ ہے ساری دنیا سارے مذہب والے تو پڑے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر کمزور کرنے کے لیے، خاتمے کے لیے. کرسچن انگلینڈ کا بھولے مسلمان کہاں سے سمجھیں گے؟ اسلام لایا، پکا مذہب کا پابند بھی بنا، رہا بھی. پاکستان کی ایک مسجد میں امامت بھی کیا، 16 سال تک کا پیشمامی بھی کرا. ذکر و شغل کی باتوں میں 16 سال کے بعد تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ جاسوسی کرا اسلام کے خلاف. کرتے ہیں جاسوسی. کوئی 50 سال کی پچھلے والی بات ہے، آگے پیچھے کی بات ہے. حیدرآباد شہر میں حمایت نگر کے حدود میں ایک بڑا امیر کبیر غیر مسلم اس میں جعلی نوٹوں کے بھی کاروبار اس کے، لیکن بغیر ثبوت کے پولیس ہاتھ نہیں ڈالتی. مرکزی حکومت کا AS آفیسر کو اس کو ذمہ داری لگے کہ اس کا ثبوت فراہم کرنے کی. اس کی تنخواہ گھر پہ پہنچتی تھی. پورے مکمل 12 سال تک لباس کو بدلا، اس کے گھر کے چکر کاٹتے ہوئے، فقیر کو ظاہر کرتے ہوئے گھر کی نوکری کرا. اس کے گھر میں بھینساں تھے، بھینسوں کی غلاظت اٹھاتا کرتا، یہ کرتا، سب کچھ کرتا، اپنے آپ کو ان پڑھ ظاہر کیا. پورے 12 سال لگے پورے ثبوت کو فراہم کرنے کے لیے. اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ ڈال کے پکڑی بورڈ میں. کوئی بھی حکومت تو چلتے ایسے سے، نماز میں بھی رہتے ہیں، مدارس میں بھی ہوتے ہیں، خود گورنمنٹ داخلہ دلاتی ہے، ہر جماعتوں میں بھی حصہ بن جاتے ہیں. خیر یہ پہلو پہ جانا نہیں مجھے، اور یہ حقیقت سے دور نہیں ہے. یہ حق ہے، حق ہے، نہیں تو حکومت کیسا چلتی ہے؟ ایک ایک چیز کا پتہ کیسا چلتا ہے؟ سواریاں لانے جانے والوں کے اندر معمور رہتے ہیں، لیکن ہر شخص وہی شے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اس میں اپنے ایڈریس پتہ شناخت ملنا ہی نہیں ہے. خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دین والے معاملات کے اندر بلا کسی دلیل کے بحث مباحثے میں میں حق ہوں تو پخ ہے فلاں فلاں جو چلتے ہیں، اسلام سے بھی ٹکراؤ لیے ساری قومیں آج بھی لے رہے ہیں. اب یہ مصیبت آگے بڑھتے ہوئے مسلم معاشرے کی گنتی کے لحاظ سے کروڑوں نے ملینوں میں ہو گئی دنیا کی آبادی میں. ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ مظلوم اس وقت ساری دنیا کے طول و عرض میں ہے تو مسلمان. ہر روز 2 روز 4 روز کو اخبار کی خبر پڑھ لیے جو ہے ہر کوئی تقریب کہتا ہے کہ مسلمان پستی میں کیوں چل رہے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے. یہاں کی قوم کو قرآن کیا ہے وہی سمجھانا نہیں آ رہا. ایک نے تو کہہ دیا قرآن سے زیادہ افضل یہ چیز ہے، کہہ دیا، معصومیت میں کہہ دیا اس نے، حقیقت کا پتہ نہیں اس کو. وہ قابل توبہ ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے اس کو، انسانوں سے توبہ نہیں کرنا ہے. الغرض سب اتفاق سے کہیں گے ہم قرآن سے دور ہو گئے. قرآن سے دور ہو گئے، فلاں فلاں ہو گئے. ہم قرآن کا مطلب کہ الفاظ کی تلاوت کا نام قرآن کہہ لیا، سمجھ لیا ہم نے. الفاظ صرف ذریعہ ہے منشا خدا بندی کو جاننے ماننے سمجھنے کا. اب اس آیت کے اندر ہے جو لوگ بلا کسی دلیل کے، یہ کب بات ہوئی
قرآن نے ان کے سارے اعتراضات کو ختم کیا. یہ جادوگرانہ کلامے کا دلیلیں ٹوٹ گئیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، ماہرین نے کہہ دیا کہ جادوگر نہیں. پاگل کہا، ماہرین نے خود ان کے لوگوں نے کہہ دیا کہ پاگل بھی نہیں. شاعر کہہ دیا، وہ بھی نہیں. جتنے دلیلیں قائم کرے شرک کے اوپر، ساری دلیلوں کو توڑ دیا. اور یہ آئینے کی طرح صاف ہے، یہودیوں کے پاس بھی، نصرانیوں کے پاس بھی، دوسروں کے پاس بھی. تو پھر مخالفت کس بات کی ہے؟ پھر اس چیز کو ناقبول کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی صدورہم الا کبر، تکبر اور حسد ہے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. دلیلوں والی بات تو رہیش نہیں. اگر دلیل پیش کرتے ہیں تو وہی پرانے گھسے پٹے دلیلیں، جو خود آگے بڑھے تو خود ان کے ماہرین خود اس کو توڑ دیتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے. دین اسلام کے خلاف میں کوئی چیز بنیاد دلیل نہیں، اس لیے کہ حق تعالیٰ کا کلام ہے. پھر بھی آگے نہیں بڑھنا، قبول نہیں کرنا، کیا وجہ ہے؟ یہ صرف کبر ہے، شرارت ہے. اب یہ وبا مسلم معاشرے میں پھیل گئی. ان چیزوں کے نہ تقریر ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تفہیم ہے، نہ واضح و بیان ہے، کچھ بھی نہیں. کسی مناسبت سے بس وہی گھسے پٹی چیزیں ہم اسی کے پر چلتے ہیں. اس سے ہٹ کر سمندر اور بھی پتہ بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں. جبکہ دین کا تعلق ہے وہ عقیدے کی بنیاد کی مضبوطی کے بعد عمل کا تعلق ہے. نبوت کے مکمل 23 سال رہے، اس میں 13 سال تو کسی ایک چیز کا بھی حکم نہیں دیا آپ کو. جھوٹے کو جھوٹ مت بول نہیں بولے، نمازیں پڑھ نہیں بولے، زکوٰۃ دے نہیں بولے، حج کر نہیں بولے، روزہ رکھو نہیں بولے. اب ہم کیا، روزہ رکھ لیا تو پکا سچا مسلمان. یہ دین کے بنیادی چیزیں ہیں، ان سے اوپر سب سے اصل بنیاد ہے. گھر کے ستون دیواریں اصل بنیاد ہے. اس کے بعد عزیب آئی ساری کی ساری چیزیں، اس کے بعد یہ ضروری چیزیں ہوئی کہ اس میں ایک اندر ٹوائلٹ بھی ہونا، ایک باورچی خانہ بھی ہونا، ایک فلاں بھی ہونا، ایک ڈنر ہال بھی ہونا، فلاں بھی ہونا. لوازمات کو کے اوپر دھیان دے کر اصول سے انسان ہٹ گئے، اصول کو سمجھانا نہیں چاہا. تو اللہ نے فرمایا یہ صرف. تو دوسری بات، جو بھی بات ہوتی دلیل کے ساتھ چاہتا ہے. دین اسلام دلیل ہونا، دلیل دلیل. اللہ جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں ہے، 20 آیتیں ہیں. ان تمام کا معاملہ جو ہے مخالفت بغیر دلیل کے، انکار بغیر دلیل کے، اپنی بات جو پیش کر رہے ہیں منوانے کے لیے بغیر دلیل کے. دلیل کیا ہے؟ قرآن. دلیل کیا؟ حدیث. آپ مجھ سے کہہ دیا، آپ کو میں مان لیا کہ بنیاد پر، اگرچہ بہت نیک ہے سب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس معاملے میں وہ شیطان ابلیس سے بڑا ہوا ہے. یہ بار بار آئیے، ابھی 2 رکوع کے اندر پھر دوبارہ مضمون آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ عدم قبولیت نہیں ماننا، یہ پہلے جو ضد رکھیں ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینے میں سوائے کبر کے، تکبر کے، حسد کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دلیل بن ہی نہیں سکتی، دلیل بنتی بھی نہیں. لہذا اسی صورت میں اب یہ لوگ اس غلط چیز کے نظریے پہ ساری، کبھی تو طاقتیں جھونک دے رہے ہیں پاری حکومت کی، ساری دنیا بھی جھونک دے رہی. اللہ نے فرمایا ما ہم ببالغی، یہ اپنے مقصد میں ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے. کیا؟ پوری طریقے سے ملیامٹ کر دینا دین کو، دین اسلام کو. یہ بھی ان کے ایجنڈے میں ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا، صدیاں گزر رہے ہیں، نیا طریقہ نکالے ہیں. دنیا کی رغبت محبت ان کے دلوں میں ایسا پیدا کرو، ان کے چلتے پھرتے عام زندگی کے اندر تبدیلی خود بخود زمانے کو دیکھ کر قبول کرتے چلیں. اس میں تقریباً کامیاب ہیں.
تقریباً کامیاب ہے. کھلا لکھتے ہیں وہ. یہ سب وضاحت کیا کرنے والوں نے اسلاف نے. رہنے دو مسلمان، اسلام کے دین نماز روزے کی چیز میں کرتے رہنے دو، اصل اس کی بنیاد کو کھوکھلی کرتے چلے جاؤ. اس میں کامیاب چل رہے ہیں. اور دنیا میں جتنی مصیبتیں، چاہے سیلاب کی ہو، پانی کا نہیں آنے کی ہو، غیر مسلموں کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے ایسا. اس لیے کہ مجھ سے کیا توقع رکھیں گے آپ جو مسلمان نہیں ہے؟ ارے تو نماز نہیں پڑھتا نہ رہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہیں رکھتا نہ اس کی وجہ سے، تو زکوٰۃ نہیں دیتا نہ رہے اس کی وجہ سے، تو کعبے کو نہیں مانتا نہ رہے اس کی وجہ سے. وہ تو نہیں مان رہا شو نے، وہ چاہ رہا دنیا میں. ارے وہ قتل کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، وہ ہیں شرم کو جائز سمجھتے ہیں. بے حیا ان کے پاس قانوناً جائز ہے. دو شخص بدفعلی بھی کرتے ہیں، کیس جاتا ہے تو کیس بک نہیں کرتی، کیس پیش کرنے والا کھولا ہے. کیوں؟ انسانی آزادی ہے، آزادی میں ہم مداخلت نہیں کرتے. ہاں دونوں فریق میں سے کسی کو اعتراض ہے ظلم و زیادتی کا تو وہ کیس لیتے ہیں. یہ قانون ہے پوری دنیا کا بنا ہوا، خود ہندوستان کا بنا ہوا. اس کو رواج جانا ہی چاہتے ہیں وہ لوگ. تو پھر اللہ کا غضب کیوں؟ جو مسلمان ہو کہ پھر مسلمانی رنگ کیسا نہیں، اسلام کی چھاپ کیسی نہیں. سدھرنا ان کے لیے ہے، لہٰذا ہر چیز کے لیے دعا کرنا مسلمان کے اوپر ہے. سدھرنا مسلمان کو ہے، اس لیے کہ ایک بھی اللہ کا صحیح اخلاق کرنے والا چھپے ہوئے بندوں میں صحیح اس زمین پر ہے. تو جب تک میں دنیا کو تو باقی رکھوں گا. لیکن یہ ریئیکشن یہ بتانے کے لیے خرابی تم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب آپ ہیں. تو ایک بات تو کہ ہر چیز دلیل کے ثبوت کے ساتھ ہونا، قطعے کی بنیاد پر نہیں ہونا. اور یہ انکار کرنے کی صرف شرارت، بغاوت، کبر، تکبر، ہم کیوں ماننا نہیں مانتے. ایسی صورتحال میں تم کیا کرو؟ اللہ نے کہلا بتا اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شر سے بچنے کے لیے، ہر مصیبت کے لیے. قرآن ایک سے زیادہ جگہ کہتا ہے نہیں ہم جا کے ایک عامل کے پاس ایسا کرے تو ہوتا کرتے، فلاں کرے تو ہوتا کرتے، فلاں کرے تو ہوتا کرتے. وہ عامل عملیات کی تحقیق کرے تو آپ دیکھیں گے شرک سے بالکل قریب. اہل علم یہاں تک بھی لکھ دیا وہ امامت بھی نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے نماز ہونا بھی ایک کوشچن مارک. کیوں؟ ظاہر میں تو سب کچھ ٹھیک ہے، ماننے والوں کی بڑی فریق بھی ہے. باطن میں اللہ ماشاء اللہ نیک جو ہے سو ہے، نیکی ختم نہیں ہوئی، کمی سے کمی نادر ہوتے چلی گئی، وہ الگ بات ہے. اس جیسا کوئی ثابت ہوتا وہ سب ایسے چاہیں، یہ خیال غلط ہے. آپ کو دکھنے میں کثرت سے ہیں، یہ بات سچ ہے، یہ بات بالکل سچ اور حق ہے. اور جتنے وہ طریقے ملا یہ لی مولا وہ کر، وہ ایسا کر، وہاں سے کر، سمجھ جانا کہ صحیح نہیں ہے. روحانی والے معاملے میں ان کی چیزوں کی ضرورت نہیں. میں ایک ڈوری لائیے کر کے دیتا ہوں، یہ سب نہیں. آپ اس کا نام دو موکل کا دو، اور سب جنات کی قسم ہے، شرک والی چیز ہے. ظاہر طور پر دین کی ساری چیزیں لگا لو، کچھ فریب دینے کے لیے ہونا چاہیے نا. آج اس واقعے کی تفصیل رہا تو میں حیران رہا. ٹی وی میں بیٹھے حج کے مسائل بیان کرنے کے لیے ایک فیملی نے فون کر کے سوال کیا ان سے، تو اس نے جواب دینے کے بجائے کیا کہا اس میں ٹی وی میں، آخر آپ کے خاندان کے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ وہ بولے
پورے ہماری فیملی کے پورے 17 یا 18 ہزار ہیں. آپ کے مسائل کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی. جو آپ ختم کر دیا دوسرے دن صاحب اس کے گھر پہ پہنچ گئے رابطے کے لیے. مقصد کیا تھا؟ ایک تو ان کے جوابات بتا دیتے دیے. کہنے لگے کہ میرا ایک گروپ چلتا ہے جناب، آپ کو یہ سہولت دوں گا کر کے ان کو اپنی ٹیم میں داخل کر کے پیسے بٹورنا. حج والا معاملہ نہیں تھا، عمرے کا تھا. ابھی 2 تا 4 مہینے پرانی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں. مولانا کی باتوں میں اکیلے کر بھی گئے. پھر وہاں جانے کے بعد بے یارو مددگار چھوڑ دیے، مصیبت اٹھانے دیتے رہے. نکلتے وقت تو انہوں لے جا کے ایئرپورٹ پہنچانا ہے نا. اس وقت کھڑے رہ کے معافی مانگ لیا. آپ لوگوں کو جو تکلیف ہوئی، چند نمائندوں کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ لوگ ان وقت پہ ہاتھ دے دیے، دھوکہ دے دیے، اس لیے آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو دین دارانہ پہلو بھی درمیان میں اندر چھپا کر کے دنیا داری والا پہلو. دین کے لباس میں، بھیس میں دنیا داری. یہ شکل برائے عقل بزرگوں نے کہہ دیا، یہ سب دین کا ڈھنڈورا بٹورنے والے پیچھے اپنی دنیا میں غرض کچھ رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے ہٹ کر والی چیز کا نام اصل دین ہے. یہ کمی نقص ہم میں آ رہا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک زمانہ ایسا آئے گا، مسلمان ہوں گے، اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کی حقیقت نہیں رہے گی. درست کرنے کے لیے کہنے لگے تو ایک صاحب آگے بڑھ کے یہ کہہ دیا، اجی جناب خاموش بیٹھو، کیوں اعتراض کرتے ہیں آپ؟ بولے کیوں نہیں، یہ غلطی نہیں بتانا، نہیں بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے، ایسے زمانے میں ایسا ہوں گا. اگر ہم منع کر دیں تو کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی غلط ہو جائیں گے نا. ہونے دو ایسا. نعوذ باللہ من ذالک. سوچ 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 سوچ. دین کو ٹھیکہ بنا لیا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے ایک جگہ تفسیر سے پلٹ کے آ رہا ہوں، وہاں بھی عجیب واقعہ سن لیا میں نے. ایک مجمع کے اندر ایک صاحب کو بڑے قابل نہیں کر کے بلکہ حاجیوں کے لیے بولے تو انہوں منفی پوائنٹ پہ چلے گئے. جو حج کو جاتے ہیں اس سے پہلے یہ چیزیں ضرور ہیں، پکا نمازی بننا، انہیں وہ بننا یہ بننا. اگر حج کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا. اگر پھر بھی حج کو نکل گیا تو یا تو انہیں راستے میں مر جائیں گا یا وہاں پہنچنے کے بعد مر جائیں گا، اس کا حج ہوتا نہیں. پورے دین اور دین کے اصول سے پورے ایک بھی چیز لگا اٹھے نہیں. سننے والے بے حس ہو کر کان دھر کے منڈی ڈال کر سن لیتے، کر لیتے. ابھی 1 گھنٹہ ہوا، میں وہاں سے پھر یہیں پر نماز کے لیے آیا. ابھی تفصیلات جان کر سن کر، جبکہ حقیقت میں ساری باتوں کا تعلق صرف نیت سے ہے. نیت کرتے نکل پڑا، یہاں پلین میں چڑھنے سے پہلے بھی مر گیا، قیامت تک ہر سال حج کرنے والوں کی فہرست میں اس کا شمار ہے. اس نے پھر یہ کیسا کہہ دیا تیرا ناجائز رہتے، یا تو اللہ تعالیٰ تو مار ڈالتے ہیں، نہیں تو وہاں پہنچے تو مار دیتے ہیں، یا مینا کے مقام پہ مار دیتے ہیں. جتنے آ جاتے ہیں. جنرل البقیع کے وہاں کے ذمہ دار سے ملاقات ہوئی تو تفصیل دیکھا، روزانہ عملہ ہے، روزانہ 250 خبریں کھود کے تیار رکھنا ان کا کام. شام تک پورے فل ہو جاتے. وہ بھی خبر کیسی، 3 منزلہ رہتی ہر خبر. نیچے مردے کو دفن کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک بیس ہلکا سا، پھر دوسرے مردے کو اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر ایک بیس، پھر یہ کرتے ہیں. ترتیب سے آتے رہتے ہیں. کم سے کم خالی مدینے کی بات، مدینے کے قبرستان سے تفصیل لیا تو 3 بجے تو 750 آدمی تو روزانہ مر ہی رہے ہیں. اب ان کی تقریر کے مطابق جتنے مر گئے ان کا حج ہو رہا نہیں. یہ کہاں سے نکال دیا؟
اگر کمزور عقیدے والا بھی گیا تو یہ روایتیں ہیں، وہ ضمن میں اللہ تعالیٰ فضل چند لوگوں کے مقبول کیے جانے والے حج والے معاملے میں دوسرے خطا غلطیاں کرنے والوں کے سارے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مقتدی کتنے بھی غلطیاں کرے رکعت باندھنے کے بعد، امام کی نماز ہوئی تو سب کی ہو گئی، اس کی نہیں ہوتا مسئلہ الگ ہے۔ اقتدا کرتے ہوتا اس کے جتنے بھی غلطیاں ہوئے اس کے نماز کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اسی طرح حج والی عبادت میں بھی اس طرح دین کے فضیلت کے واضح و بیان کے مجموعے میں بھی جو جمع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تو کہتے ہیں یہ تو اس غرض سے نہیں تھا، یہ عقیدے سے نہیں تھا، یہ اہمیت سے نہیں تھا، لیکن جو اس کے عقیدے کے ساتھ پکی نیت کے ساتھ تھے ان کے ساتھ تو تھا۔ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کو نوازتے ہیں طفیل میں۔ دین کے ساری بنیادی اصول سے واقف ہونے کے بعد دین کے ہر پہلو کے اندر کرنا، تو اللہ فرمائے تو اس جیسی صورتحال میں تم اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ جہاں جاؤ بسم اللہ پڑھ لو۔ بعض و بیان میں تقریروں میں کتابوں میں آتا تو پورا بسم اللہ مراد ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل کے اندر یہ پارہ 24 چل رہا ہے، وہ پارہ 14 میں انہ هو السمیع البصیر، یقیناً بلا کسی شک و شبے کے اب تم جو کچھ بھی سنتے ہو کیسا سن رہے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے اور تمہارے دل کی ساری کیفیتوں سے خوب واقف ہے۔ یہاں ایک مضمون ختم کر کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر، جو اللہ کی توحید سے تم کو قریب ہونے کرنے والی چیزیں ہیں، اور یہ سمجھ کر جو دین میں آگے بڑھتا ہے اس کا کیا مقام ہے، تو نہیں سمجھ کر جو آگے بڑھتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ اگلی آنے والی آیت میں ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔